السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان و تقوی کی بہترین حالت میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم سیکھیں گے سورۃ المجادلہ، پارہ نمبر 28 اور آیت نمبر 4۔ آسان الفاظ میں تجوید سیکھیں گے، لفظ با لفظ۔ اسٹارٹ میں ہم سیکھیں گے، یعنی قرآن پاک کو پڑھیں گے رواں تجوید کے ساتھ، اور پھر ہم ہر لفظ کو الگ الگ تجوید دیکھیں گے، ہر لفظ کی کہ کون کون سے لفظ میں کون سا قاعدہ ہو رہا ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، وتلك حدود الله، وللكافرين عذاب أليم۔ اب ہم سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 4 میں تجوید دیکھیں گے کہ کون کون لفظ میں کون کون سا قاعدہ ہو رہا ہے، اور کون کون سے لفظ کو ہم نے کھینچنا ہے اور کس لفظ کو ہم نے نہیں کھینچنا۔ انشاءاللہ العزیز تجوید دیکھتے ہیں اور اچھے طریقے سے ہم اب پڑھتے ہیں قرآن پاک کو مزید۔ فمن لم، میم کو ہم نے لام کے ساتھ ملا کر ادغام کرنا ہے، درمیان والا نون ساکن نہیں پڑھا جائے گا، کیونکہ مشدد حرف جو ہوتا ہے نا پچھلے متحرک حرف کے ساتھ مل کر پڑھا جاتا ہے، ساکن حرف کے ساتھ نہیں۔ فمن لم یجد کی دال پر قلقلہ ہے، دال ساکن ہے اور حروف قلقلہ میں سے ہے، کیونکہ قلقلہ والے حروف کل 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال۔ یہ دال ہے، یعنی حروف قلقلہ میں سے دال آیا ہوا ہے، تو ادھر ہم نے قلقلہ کرنا ہے۔ جیسے یجید، یعنی ہلا کے پڑھنا ہے، یجید۔
فصیام، یا پہ الف خالی سے پہلے زبر آ گیا تو الف مدہ. الف مدہ کو ہم نے ایک الف دو حرکات کے برابر لمبا کر کے پڑھنا ہے. جیسے فصیام شہرین، روئی یا ساکن سے پہلے غو کے اوپر زبر ہے تو وہ لین کو لمبا بھی نہیں کرتے اور جھٹکا بھی نہیں دیتے. وہ لین کل 3 ہے، واو الف یا. جہاں یہ 3 لفظ آئیں گے ان کو آرام آرام سے اور نرمی سے ادا کرنا ہے، نہ لمبا کرنا ہے اور نہ جھٹکا دینا ہے. جیسے شہرین. اب متتابعین پہ الف مدہ ہے، الف خالی سے پہلے تا کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ. الف مدہ کو ہم نے ایک الف دو حرکات کے برابر لمبا کر کے پڑھنا ہے. متتابعین، آئی پہ پھر یالین ہے، یالین کو ہم نے لمبا بھی نہیں کرنا اور جھٹکا بھی نہیں دینا. من قبلی، نون ساکن کے بعد قاف حروف اخفا میں سے ہے تو ادھر اخفا کریں گے، ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھیں گے. من قبلی، قوب پہ قلقلہ ہے، با ساکن ہے اور حروف قلقلہ میں سے ہے تو ادھر ہم نے قلقلہ کرنا ہے، یعنی لفظ کو ہلا کر پڑھنا ہے. قبلی ان یتماسا، ادھر نون ساکن ہے، حمزہ کو ہم نے یا کے ساتھ ملا کر ادغام کرنا ہے. جیسے اس کا جوڑ یہ ہے حمزہ یا زبر آئیں، یعنی نون کو نہیں پڑھیں گے، حمزہ کو یا کے ساتھ ملائیں گے. یتماسا، اور یتما پہ جو ہے مد متصل ہے، حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو مد متصل 4 الف مد ہے، ہم نے اس کو 4 حرکات کے برابر لمبا کر کے پڑھنا ہے. یتماسا فملم، ادھر بھی میم کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، یعنی ادغام کریں گے. درمیان والا نون ساکن لکھنے میں آتا ہے، پڑھنے میں نہیں آتا. یا ساکن سے پہلے تا کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ، یا مدہ کو ہم نے ایک الف دو حرکات کے برابر لمبا کر کے پڑھنا ہے. جیسے ستین، مسکی میں بھی یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے کاف کے نیچے زیر ہے تو یہ مدہ، یا مدہ کو بھی ہم نے ایک الف دو حرکات کے برابر لمبا کر کے پڑھنا ہے. اب مسکینن، 2 زبر تنوین ہے، وقف کی صورت میں 2 زبر نہیں پڑھیں گے بلکہ مسکین ایک زبر میں بدل کر پڑھیں گے. لتؤمنو، لفظ میں حمزہ ساکنہ کو ہم جھٹکا دے کے پڑھیں گے. لتؤمنو، نو میں پھر وہ مدہ ہے، وہ مدہ کو ہم نے لمبا کر کے پڑھنا ہے. باللہ، اللہ سے پہلے لفظ با کے نیچے زیر ہے تو اللہ باریک پڑھا جائے گا. جیسے باللہ ورسولہ، ادھر وہ مدہ ہے، وہ ساکن سے پہلے سین کے اوپر زبر پیش ہے تو وہ مدہ کو ہم نے ایک الف دو حرکات کے برابر لمبا کر کے پڑھنا ہے. ورسولہ، حدود اللہ، حدود پہ وہ ساکن سے پہلے دال کے اوپر پیش ہے تو ادھر وہ مدہ ہے، وہ مدہ کو بھی ہم نے ایک الف دو حرکات کے برابر لمبا کر کے پڑھنا ہے. جیسے حدود اللہ، داللہ کی اللہ پر پڑھی جائے گی کیونکہ اللہ سے پہلے لفظ دال کے اوپر پیش ہے تو اللہ کو پر کر کے پڑھیں گے. جیسے حدود اللہ. وللکافرین، کافری پہ یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے رو کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ، یا مدہ کو ہم نے ایک الف دو حرکات کے برابر لمبا کر کے پڑھنا ہے. وللکافرین عذاب علیم، 2 پیش تنوین ہے، آگے حروف ہلکی میں سے حمزہ آ گیا تو ادھر اظہار ہوگا، اخفا نہیں ہوگا. جیسے عذاب علیم، لفظ کو ہم ظاہر کر کے پڑھیں گے. علی پہ پھر یا مدہ ہے، یا مدہ کو بھی ہم نے لمبا کرنا ہے. علیمن، میم 2 پیش، وقف کی صورت میں 2 پیش نہیں پڑھے جائیں گے بلکہ جزم میں بدل کر پڑھیں گے 2 پیش کو. علیم. وللکافرین عذاب علیم. صدق اللہ العظیم. کلاس کے اختتام پر دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.